اور اس میں یہ ہے طریق ایک کو طلاق حسن کہتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ 3 طہر کے اندر خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کو 3 مختلف طہروں میں، طہر سے مراد کہتے ہیں جو اس کی عورت کے ایام خاص ہوتے ہیں، ان کے علاوہ جو پاکی کے دن ہوتے ہیں وہ طہر کہلاتے ہیں، تو طہر میں وہ طلاق دے اور پھر اس دوران اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے، اور اگلے اس کے مخصوص ایام آنے کے بعد پھر جب دوبارہ طہر کا وقت آئے تو پھر اس کو دوسری طلاق دے، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے، اور دوسری دفعہ جو ایام مخصوص آئیں اس کے بعد پھر تیسرا طہر جب آئے تو اس وقت وہ طلاق دے۔ تو یہ 3 طلاقیں گویا 3 طلاق اور 3 طہر کا عرصہ ان کو دیا کہ آپس میں اب بھی اگر تم سمجھ سکتے ہو، اب بھی تمہیں اگر کوئی عقل آ گئی ہے، تم اپنا اچھا برا دیکھ سکتے ہو، وقتی غصہ ختم ہو گیا تو تم اس کو صلح کر سکتے ہو، واپس ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر 2 طلاقوں کے بعد وہ نہیں سمجھتے، پھر وہ تیسری طلاق دے دیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ بیوی جو ہے وہ اس کی بیوی نہیں رہتی، وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک ہے، اس کو طلاق حسن کہا جاتا ہے، اور اس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آریہ دھرم میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور احادیث میں بھی اس کا طریق موجود ہے۔ دوسری طلاق صحابہ میں بھی رائج تھی، اس کو طلاق احسن کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک لمبا دورانیہ ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک شخص طلاق دیتا ہے اور پھر وہ 3 حیض جو آنے تک وہ انتظار کرتا ہے، اس دوران وہ اگر اس طلاق کو واپس لینا چاہے تو اس کے لیے اسی کسی نکاح کی، کسی نئے ولی کی کچھ ضرورت نہیں ہے، اسی طرح واپسی ہو جائے گی، وہ واپسی ہو جائے گی، لیکن وہ اس کی ایک طلاق شمار ہو جائے، وہ ایک حق اس نے یوز کر لیا۔ اس میں اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی، اور یہی طلاق جب اگر وہ 3 مہینے کا عرصہ گزر جاتا ہے، جو 3 حیض ہیں یا 3 مہینے ہیں، تو اور اگر وہ حاملہ ہے تو حمل کا عرصہ اگر گزر جاتا ہے تو وہ طلاق پھر طلاق بائن بن جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق بائن کا مطلب ایسی طلاق جس میں بغیر نکاح کے رجوع نہیں ہو سکتا۔ اب اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا اب وہ صلح کرنا چاہتے ہیں، واپسی چاہتے ہیں، تو پھر انہیں دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، دوبارہ نیا حق مہر مقرر کرنا پڑے گا، اور اس میں عورت کی رضامندی اسی طرح ضروری ہوگی جس طرح پہلے نکاح میں ضروری تھی۔ جبکہ جو بغیر نکاح کے عدت کے دوران رجوع ہے اس میں عورت کی رضامندی ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسا ابھی طلاق کنفرم نہیں ہوئی، اور اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، کہ عدت کے دوران اگر خاوند اس طلاق کو واپس لینا چاہتے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں، وہ زیادہ حقدار ہیں اس کے۔ اور اسی طرح ایک جو اور صورت ہے جس میں جیسے میں نے عرض کی کہ اگر 3 مہینے یا 3 حیض یا حمل کا عرصہ وضع حمل ہو جاتا ہے، عدت گزر جاتی ہے، تو پھر بھی اس کے لیے یہ ہے کہ وہ نئے نکاح کے ساتھ واپسی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے متعلق قرآن کریم کہتا ہے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، کہ جب طلاق تم دو اپنی عورتوں کو اور وہ عدت مکمل کر لیں تو پھر اس عدت کے بعد بھی تم ان عورتوں کو نہ روکو کہ وہ اپنے انہی خامدوں کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لیں، اگر وہ ان کے درمیان کوئی اچھی، اگر وہ معروف طریقے سے وہ کر سکتے ہیں، تو یہ ایک طریق ہو گیا۔ ایسی طلاقیں خواہ وہ اس نے عدت کے دوران رجوع کیا ہو یا عدت کے بعد نئے نکاح سے رجوع کیا ہو، ایسی طلاق 2 دفعہ ہو سکتی ہے، اور یعنی اس کے بعد رجوع 2 دفعہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے الطلاق مرتان، کہ ایسی طلاق جس میں رجوع ہو سکے وہ 2 دفعہ، اور اس کے بعد اگر پھر وہ طلاق دیتا ہے ان 2 مواقع کو اختیار کرنے کے بعد، تو پھر ایسی عورت جو ہے وہ پھر وہ نہ پھر عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے اور نہ ہی عدت گزرنے کے بعد
نکاح کر سکتا ہے، نکاح سے ان کا آپس میں واپسی نہیں حتیٰ تنکحا زوجا غیرہ والی شرط جو ہے وہ ہے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ کوئی پلان نہ ہو کہ حتیٰ تنکحا زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور خاوند سے شادی کرے، اور اس میں بھی وہ یہ ہے کہ وہ کسی اور خاوند سے شادی کرے، وہ بغیر کسی پلاننگ کے طلاق دے دے یا اس کی وفات ہو جائے، تو پھر اگر یہ صلح چاہتے ہوں تو پھر ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہے اس کا طریق، گویا ایک جو ہے وہ مختصر ہے، مختصر عرصے پر محدود ہے، اور اس میں 3 مہینے، قریباً 3 مہینے کے اندر طلاق مکمل، 3 طلاقیں مکمل ہو جاتی ہیں، اور ایک جو ہے وہ قریب اگر مسلسل کیا جائے تو 9 مہینے سے زائد ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ اگر ایک شخص نے طلاق دی اور وہ ختم ہو گئی، عدت ختم ہو گئی، نہ بیوی نے نکاح کیا نہ عورت نے نکاح کیا، تو ایسی صورت میں وہ دوبارہ ان کا 20 سال بعد بھی 10 سال بعد بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اور آخری جو حصہ ہے وہ یہ تھا کہ شرائط کیا ہیں، تو اس میں پوری ہوش و حواس سے طلاق دی جائے، اپنی مرضی سے طلاق دی جائے، یہ نہیں کہ وہ کسی کے دباؤ سے دے، اور آخری بات یہ ہے کہ وہ طلاق کی عدت اسی وقت شروع ہوگی جب اس عورت کو اس کی اطلاع ملے گی۔ تو یہ ہے مختصر طریق اور ساری باتیں طلاق کے۔ ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ، احسن الجزا۔